أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے اور فحش باتوں کی طرف تمہیں مائل کرتا ہے، اور اللہ تعالی تم سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور دینی دنیاوی نعمتیں دینے کا، فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں اپنے بندوں اور بندیوں کو خبردار فرما دیا کہ شیطان سے ہوشیار رہنا، یہ تمہارے دلوں میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خیالات غلط دے کر آتا ہے، بہت ساری نا امیدی اور مایوسی کی طرف تمہارے دل کو مائل کرتا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ کی طرف متوجہ رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اس طرح اطمینان دیتا ہے کہ تم سے اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے۔ جو خیالات اور وسوسے دلوں کے اندر آتے ہیں، اگر مومن بندہ انہیں یہ سوچ کر جھڑک دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، اللہ کی پناہ اس سے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس وسوسے میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وسوسے انسانوں کے دلوں میں آتے ہیں، جب تک وہ ان وسوسوں پر عمل نہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ وہ وسوسے ان کے معاف فرما دیتا ہے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے کہ اپنی زبان سے یہ غلط بات کہہ دو تو بندہ نہ کہے، باز آ جائے اس غلط بات کے کہنے سے تو عمل سے بچ گیا، وسوسہ ہو کر ٹل گیا تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ یا عمل سے تعلق رکھتی ہو وہ چیز کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بری حرکت کر لے، جو ذلت اور رسوائی کی بات ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں گناہ کی بات ہو سکتی ہے، مگر وہ خیال آیا اور آ کر چلا گیا، بندے نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو ساتھی بھی پیدا کیے جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ایک ساتھی جنوں میں سے ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے، اور ایک ساتھی اس کا فرشتوں میں سے ہے۔ شیطان اسے برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور برے کاموں کے خیالات اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور فرشتہ اس کے دل میں اچھے خیالات اور اچھے تصورات لاتا ہے۔ فرمایا جو برائی کے خیالات لاتا ہے اس کا نام اہرمن بھی ہے اور اس کا نام وسواس بھی ہے۔ اہرمن اور وسواس، یہ دو نام ہیں اس کے۔ اور وہ فرشتہ جو اچھی باتوں کا دل میں خیال لاتا ہے اس فرشتے کا نام ہے ملہم، یعنی اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ الہام پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح دل میں خیالات آنے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں وسوسہ کہا جاتا ہے اور ایک وہ ہے جنہیں الہام کہا جاتا ہے۔ اگر دل میں کسی برے کام کا خیال آ رہا ہے، بری بات کا خیال آ رہا ہے جو اس کے دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتی ہے، آخرت میں اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بن سکتی ہے، تو اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے دل میں کسی اچھے کام کو کرنے کا خیال آ رہا ہے
تو اسے الہام کہا جاتا ہے۔ ایسی بات کہ جس سے دنیا میں بھی عزت ہو، ادب اور سلیقے اور دین کی بات مانی جائے، اور آخرت میں بھی وہ اس کے لیے فائدے مند ہو۔ جیسے کبھی کبھی آدمی کے بالفرض والمحال دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ عورت ہم سے بڑے خوش مزاجی سے بات کر رہی ہے، ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ لگا کے دیکھیں برا مانتی ہے نہیں مانتی۔ اب خدا نخواستہ برا نہیں مانی تو دل میں اور زیادہ خیال آیا کہ بھائی جب یہاں تک ہم آگے بڑھ گئے اور یہ برا نہیں مانی تو پھر شیطان اسے برے عمل تک بھی لے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو خیال آیا باتیں کرتے کرتے کہ لاؤ ہاتھ لگا کر دیکھیں، یہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے۔ اگر یہ عمل آدمی نے کیا تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، لگایا، اتفاق سے اس کے شوہر نے دیکھ لی، اوپر سے اس کا بھائی آ گیا، اس کا باپ آ گیا، کوئی بہن آ گئی، تمہارا استاد آ گیا، کوئی بھی مسلمان آ گیا، تم عزت والے آدمی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ اور اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جب ہم نے منع کیا ہے کہ غیر محرم کے ہاتھ مت لگاؤ، غیر محرم کی طرف پوری نظر سے مت دیکھو، تو پھر تم نے کیوں دیکھا، اس کے ہاتھ کیوں لگایا؟ تو اللہ کے یہاں جواب بھی دینا پڑ سکتا ہے اور ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں وہ اس شیطان کی حرکت ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس خیال کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور اگر دل میں یہ خیال آیا، کوئی غریب آدمی دکھا آپ کو، آپ کے جیب میں پیسے بھی ہیں، پریشان دکھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کوئی بیماری بتا رہا ہے، کوئی اپنا بہت حاجت اور مجبوری کی صورت پیش کر رہا ہے، تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے لاؤ اس کی مدد کرو، 10-20 روپے سے، 100-50 روپے سے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ نے اس فرشتے کے ذریعے سے تمہارے دل میں الہام کرایا ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی 1 کے 10 عطا فرمائے گا، وہ فرماتا ہے 1 کی جگہ ہم 700 بھی عطا کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی نیت اچھی ہو تو ہم اس سے بھی زیادہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں بھی اللہ کے یہاں دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا، جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اور فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اللہ کی راہ میں اگر تھوڑا سا مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، تو یہ صدقہ دینا دوزخ سے بچانے کا اللہ کے یہاں بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ تو وہ کام جو ہمارے لیے آخرت میں فائدے مند ہوں گے، دنیا میں عزت کا باعث ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے اس فرشتے کے ذریعے الہام ہوتا ہے، اور جو برائی کا سبب بن سکتے ہیں اسے وسوسہ کہا جاتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے حملے سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے، اور اس کا مفہوم اس حدیث سے یوں نکلتا ہے کہ فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں خون بن کر بھی دوڑ جاتا ہے، جہاں خون دوڑتا ہوتا ہے رگوں میں وہاں شیطان بھی دوڑ لگا لیتا ہے اس کے اندر۔ تو جب انسان کی رگوں کے اندر وہ سما جائے اور وہاں سے وہ اپنی تحریکات شروع کرے اور برائی کی طرف لے جانے کا اندر سے زور لگائے، تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ جل شانہ وعظم نوالہ اپنے کرم سے نہ بچا لے۔ اس لیے کہ سامنے کے دشمن سے تو آدمی بچ سکتا ہے، لیکن اندر چھپے ہوئے دشمن سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس سے وہی بچے گا جس پر اللہ کرم فرمائے۔ اور شیطان کی جو سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا خوشی کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لے یا انہیں کفر اور شرک میں مبتلا کر دے، لیکن ان کو آپس میں لڑانے اور ورغلانے سے نا امید نہیں ہوا ہے۔ انہیں ورغلاتا رہے گا ایک دوسرے کے خلاف، چاہے وہ جماعتوں کے اعتبار سے ہو یا گھریلو حالات کے اعتبار سے ہو، رشتہ داریوں کے اعتبار سے ہو، ہمارے اداروں اور مساجد کے اعتبار سے ہو، ہر جگہ وہ ورغلاتا۔
مسجدوں میں جھگڑے کرا دیتا ہے، مدرسوں میں جھگڑے کرا دیتا ہے، گھروں میں جھگڑے کرا دیتا ہے، پارٹیوں میں جھگڑے کرا دیتا ہے، قوموں اور محلوں میں جھگڑے کرا دیتا ہے، اس سے کبھی نا امید نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ لڑانے کی کوشش کرے گا، اور یہ سب سے بڑا اس کا کامیابی کا ذریعہ وہ اپنا آپ کو سمجھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابلیس جو سارے شیطانوں کا سردار ہے، وہ اپنے تمام شیطانوں کو صبح صبح چھوڑ دیتا ہے دنیا میں، جاؤ بہکا کے آؤ، فتنہ پھیلا کے آؤ، اور جو سب سے بڑا فتنہ پھیلاتا ہے، سب سے بڑی خرابی دنیا میں پیدا کرتا ہے، وہ ابلیس کا سب سے مقرب اور چہیتا بنتا ہے۔ فرمایا پھر حساب کتاب لینے کے لیے عصر کے بعد اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھا کر بیٹھتا ہے، اور دن بھر کے اپنے تمام اس کے چیلے چاٹے اپنی کارکردگی آ کر بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ فتنہ پھیلایا، کوئی کہتا ہے میں نے اس طرح گمراہ کیا، میں نے ایسے بہکایا، سب سے کہتا ہاں ٹھیک کیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں گھر میں داخل ہو گیا، میں نے شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکایا، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا، دونوں اتنے زور میں آ گئے کہ ان کے درمیان طلاق کرا دی اور جدائی کرا دی میں نے۔ تو شیطان کہتا واہ واہ میرے بچے تو بڑا اچھا ہے، نعم انتا، تو نعم الولد انتا، جس کے معنی بیان کیے ہیں مفسرین نے کہ تو بڑا اچھا بچہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے ابلیس اور اسے اپنے سینے سے لگا دیتا ہے، کہتا ہے کام کیا تو تو نے کیا۔ تو جدا کرنے سے، خاص طور سے شوہر و بیوی کے رشتے جدا کرنے سے یہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے، شیطان کو ناراض کرنا ہے، اور اس کے وسوسوں سے، اس کی بری حرکتوں سے ہوشیار رہنا ہے، لیکن ہماری ہوشیاری کوئی کام کرنے والی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے رب کے سپرد کر دینا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وسوسہ آیا کرے تو اعوذ باللہ من کہہ کر 3 بار بائیں طرف تھو تھو کر دیا کر، کہ اس کا مطلب ہوگا اے اللہ میں اس وسوسہ ڈالنے والے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، اپنے بندے اور بندیوں کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اچھائیاں اختیار کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے بھی ہماری حفاظت کی، ہمارے نفسوں کی شرارت سے بھی ہماری حفاظت کی، ہر مخلوق کی شرارت سے، ہر طرح کے دشمن سے ہم سب لوگوں کی، ہماری سب دینی دنیاوی نعمتوں کی حفاظت کی۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہم کو عطا فرما، ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق